شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین ریاست کا اختیار ہے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ۔ ناظرین، وفاقی شرعی عدالت نے گزشتہ روز ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے ہیں کہ شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین ریاست کا اختیار ہے۔ شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین اسلامی قوانین کے متصادم نہیں۔ وفاقی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس سید محمد انور شاہ نے کہا کہ ریاست کو اختیار ہے شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین کرے۔ وفاقی شریعت کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل بینچ نے سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے تحت شادی کی کم سے کم عمر سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے خلاف درخواست اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے کے کیس میں نو مسلم لڑکی آرزو فاطمہ کے سابق شوہر علی اظہر کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے فریقین کا فیصلہ سننے کے بعد قرار دیا کہ ریاست کو اختیار ہے کہ شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین کرے۔ ریاست کا یہ اقدام ہرگز اسلامی قوانین کے متصادم نہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کم عمر بچوں کی شادی کی روک تھام سے متعلق 1929 کے قانون کے تحت لڑکیوں کی شادی کے لیے 16 برس کی عمر مقرر کرنے سے لڑکیوں کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملے گی، مگر ناظرین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے سے ملک میں یکساں طور پر شادی کی کم سے کم عمر متعین کرنے کے لیے قانون سازی کی راہ ہموار ہوگی، جس سے کم عمر میں کی جانے والی شادیوں کی حوصلہ شکنی بھی ہو سکے گی۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں گزشتہ چند برس کے دوران ہندو اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین، خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کی شادیوں اور قبول اسلام کے واقعات کو مبینہ جبری مذہبی تبدیلی کا نام دے کر ان واقعات پر انسانی حقوق کے کارکن تحفظات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادی کے واقعات کی روک تھام کی قانون سازی کے ساتھ ساتھ انتظامی سطح پر بھی ان کے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ حالانکہ یہ خلاف واقع بات ہے، اگر جبری تبدیلی مذہب کے کچھ واقعات ہوئے بھی ہوں، انہیں ڈھال بنا کر اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنا ہرگز درست نہیں۔ اسلام میں کسی طور پر بھی جبری تبدیلی مذہب کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر ممکن حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث لوگوں کا مقصد اپنے مفادات حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس وقت معروف مذہبی اسکالر مولانا فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں اس حوالے سے اور شریعت کی روح سے اس کا شرعی حق جانتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب۔ بتائیے گا، وفاقی شرعی عدالت کا جو یہ فیصلہ آیا ہے کہ کم عمر کا تعین شادی کے حوالے سے لڑکیوں کا جو مسئلہ ہے بالخصوص، تو اس میں یہ اسلام سے متصادم بھی نہیں ہے، تو کیا اسلامی قوانین ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کا کیا قانون ہے، سنت نبوی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے بالخصوص؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر شریعت میں شادی کی کوئی خاص عمر تو نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو۔ اب بلوغت کی اسپیسیفک عمر کیا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن جو محتاط قول ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 13-14 سال میں لڑکی اور 14 یا 15 سال میں لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہر علاقے کا اور موسم کا، انوائرمنٹ کا بھی یہ بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں کم عمر ہی میں بلوغت کی حد تک لڑکا یا لڑکی پہنچ جاتے ہیں، اس میں خوراک کا اور غذا کا اور آب و ہوا کا، انوائرمنٹ کا بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اور پھر جسمانی صحت اور ہر آدمی کی جو جسمانی ساخت ہوتی ہے تو قوم اور قبیلے کا اس میں بھی تھوڑا سا اثر ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ کچھ چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے، تو لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی جو ہے وہ جلدی کرا دی جائے۔ اور پھر آج کل جیسے فتنے کا دور ہے اور گناہ خود دروازے پر چل کر دستک دے رہے ہیں،
اور بے حیائی، فحاشی، عریانیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے جو ویسٹرن کلچر کو پروموٹ یا ہمارے معاشرے میں اور یوتھ میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ان تمام مطلب یہ کہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے جتنا جلدی شادی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ کچھ کیسز میں اگر جلدی شادی ہوتی ہے اور لڑکا یا لڑکی میچیور نہیں ہوتے یا ان میں سنجیدگی اور متانت نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یا نان نفقہ بیوی کا نہیں ادا ہو رہا یا مہر نہیں دیا جا رہا یا مطلب وائلنس اور تشدد کے کچھ کیسز آ رہے ہیں، تو اکا دکا کیسز کو بنیاد بنا کر مطلب شریعت کے اس حکم سے صرف نظر کرنا اور اس کے بارے میں ایک نیگیٹو پرسپشن قائم کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم شادی کو لیٹ کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں، زنا کے اڈے اور مراکز کھلے ہوئے ہیں اور ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے، اور زنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اور اسلام کا جو خاندانی سسٹم ہے اس کے میکینزم کو بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے اور معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں شریعت کے اس کرائیٹیریا کو